بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ اسباق میں ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اجتہاد کے دو تصورات تھے، ایک وہ جو محقق حلی سے پہلے شیعہ علماء کی اکثریت کے اذہان میں تھا، اور دوسرا وہ معنی تھا جو محقق حلی نے پیش کیا تھا، اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ اجتہاد ایک روش ہے، ایک میتھڈ ہے استنباط کا۔ آج ہم اسی جدید معنی کے حوالے سے کچھ مزید تبدیلیوں کا ذکر کریں گے کہ جو محقق حلی کے بعد اس معنی میں واقع ہوئی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کے پہلے حصے کی جانب اور قراءت متن کرتے ہیں۔ وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا، فقد حدده المحقق الحلي في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص، فكل عملية استنباط لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمى اجتهادا دون ما يستند إلى تلك الظواهر. ولعل الدافع إلى هذا التحديد أن استنباط الحكم من ظاهر النص ليس فيه كثير جهد أو عناء علمي ليسمى اجتهادا، ثم اتسع معنى الاجتهاد بعد ذلك فأصبح يشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص أيضا، لأن الأصوليين بعد هذا لاحظوا بحق أن عملية استنباط الحكم من ظاهر النص تستبطن كثيرا من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور وتحديده وإثبات حجية الظهور العرفي. ولم يقف توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحد، بل شمل في تطور حديث عملية الاستنباط بكل ألوانها، فدخلت في الاجتهاد كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي أو على تعيين الموقف العملي مباشرة. وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط، وبالتالي أصبح علم الأصول العلم الضروري للاجتهاد، لأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط۔ جی، یہ تو ہو گئی آج کی عبارت، اور آئیے چلتے ہیں سبق کے دوسرے حصے کی جانب، جہاں ان عبارات سے ماخوذ نکات کا جائزہ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جانا تھا کہ اجتہاد کے قدیم اور جدید معنی میں بنیادی فرق کیا ہے، اور ہم نے وہاں پہ اجتہاد کو بطور ماخذ قرار دیے جانے والی معنی کی خصوصیات بتائی تھی، اور اسی طرح اجتہاد کو بطور منہج یا بطور روش استنباط قرار دینے والی خصوصیات بھی بتائی تھی۔ بنیادی فرق یہ تھا کہ جہاں پہ بطور ماخذ ہو وہاں پہ خود مجتہد کی رائے دلیل بنتی ہے اور اس کو مستند کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، جبکہ جہاں پہ بعنوان منہج ہو، روش ہو، تو وہاں پہ مجتہد سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ جو رائے قائم کی ہے اس کے قرآن و سنت سے دلائل پیش کیے جائیں۔
تو آج کے سبق میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اجتہاد کا جو محقق حلی نے معنی پیش کیا تھا اس کے بعد اس کے اندر کیا تبدیلی آئی. تو اجتہاد کے جدید معنی کے اندر جو تبدیلی آئی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. پس جدید معنی میں جو تبدیلی آئی ہے اس کی طرف آج کا سبق ناظر ہے. محقق حلی نے جو معنی پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو رائے ظواہر نصوص سے ماخوذ نہ ہو وہ اجتہادی رائے ہے. یعنی جو رائے ظواہر نصوص پر متکی ہو وہ اجتہادی رائے نہیں ہے، وہ تو حکم ہے. مثلا وہ اجتہاد اس کو نہیں کہتے تھے. مثلا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تو ظاہر نصوص کیا ہے کہ نماز واجب ہے. تو محقق حلی کی رائے میں یہ والی جو رائے ہے، یہ والا جو حکم ہے، یہ اجتہادی حکم قرار نہیں پاتا، اس لیے کہ یہ ظواہر نصوص سے ماخوذ ہے. پس اجتہادی حکم کون سا ہوگا؟ جو ظواہر نصوص سے ماخوذ نہ ہو. اجتہادی رائے وہ رائے ہوگی. تاہم بعد کا جو مرحلہ آیا اس میں ظواہر نصوص سے ملنے والی آراء بھی شامل ہو گئیں. بعد کے مرحلے میں ظواہر نصوص سے ملنے والی آراء بھی شامل ہو گئیں. یہاں پہ شہید صدر نے اس بات کو مجمل چھوڑ دیا کہ یہ بات کہاں سے یہ تطور اور اگلی تبدیلی شروع ہوئی. تو مجھے جو محسوس ہوا، ناچیز نے مراجعہ کیا تو پتہ چلا کہ علامہ حلی کی جو محقق کے شاگرد ہیں ان کے اقوال میں آپ کو یہ والا معنی مل جائے گا. مثلا میں ایک نمونہ لایا ہوں علامہ کی علم اصول کی کتاب سے. وہ یوں لکھتے ہیں کہ وَإِنَّمَا يَقَعُ الْإِجْتِهَادُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ إِذَا خَلَتْ عَنْ دَلِيلٍ قَطْعِيٍّ. اجتہاد کہاں آتا ہے احکام شرعیہ میں؟ کہتے ہیں جہاں پہ دلیل قطعی نہ ہو. قطعی دلائل سے جب بھی ایک حکم خالی ہوتا ہے تو وہ اجتہادی حکم بن جاتا ہے. تو اب ظواہر نصوص میں چونکہ بعض اوقات قطعیت ہوتی ہے، بعض اوقات قطعیت پائی نہیں جاتی، تو اس لحاظ سے جہاں پہ آپ کو قطعی دلیل نہ مل رہی ہو تو چاہے وہ مستند ہو، ظواہر نصوص سے بھی آپ مستند کر رہے ہوں، وہ اجتہاد، وہ رائے جو ہے وہ اجتہادی رائے ہو جائے گی. تو بس یہ محقق حلی کے بعد علامہ حلی جو ان کے شاگرد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ظواہر نصوص سے بھی کوئی حکم ملے تو وہاں پہ بھی اجتہادی رائے بن سکتی ہے. شہید کی نظر میں اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ تبدیلی آئی کہ ظواہر نصوص سے ملنے والی آراء بھی اجتہادی بن گئی؟ شہید کہتے ہیں کہ شاید محقق کی نظر یہ تھی کہ ظواہر نصوص سے جو ملنے والی آراء ہیں ان میں زیادہ جہد کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، زیادہ مشقت پیش نہیں آتی، کیونکہ اجتہاد کا معنی جہد اور مشقت اور تلاش اور کوشش کے معنی میں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ شاید محقق حلی جب کہہ رہے تھے کہ ظواہر نصوص سے جو چیزیں ملیں وہ اجتہاد نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ظواہر نصوص سے جو چیزیں ملتی ہیں ان میں تو اتنی مشقت ہی پیش نہیں آتی. جب مشقت پیش نہیں آتی تو پھر اس میں ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کو اجتہاد کہیں. لہذا لیکن بعد کے علماء نے دیکھا کہ نہیں، مشقت تو وہاں پہ بھی ہے جہاں پہ ظواہر نصوص سے بھی استناد کریں، تو اس لیے اجتہاد کا لفظ جو ہے وہ شہید کہتے ہیں کہ وسیع تر معنی میں استعمال ہونے لگ گیا اور ظواہر نصوص کو بھی شامل ہو گیا. تو یہ پہلی تبدیلی تھی جو اجتہاد کے معنی میں آئی، اور جیسا کہ میں نے عبارت پیش کی کہ یہ علامہ ہی کے زمانے سے تبدیلی آ چکی تھی. اس کے بعد ایک اور تبدیلی بھی آئی، دوسری تبدیلی کیا تھی کہ اجتہاد مطلقہ جتنی بھی استنباطی کاوشیں تھیں
چاہے وہ ظواہر نصوص سے مستند ہوں، چاہے وہ ظواہر کے علاوہ غیر ظواہر سے مستند ہوں، چاہے اصلاً نصوص کے علاوہ ہوں، یعنی اصلاً نصوص کے علاوہ ہوں، مثلاً کیا ہوں؟ ظواہر نصوص کے علاوہ ہوں، کیسے؟ مثلاً اصول عملیہ کے ذریعے آپ وظیفہ مشخص کرتے ہیں مکلف کا فریضہ، اور اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، تو چاہے اصول عملیہ پہ مستند ہو، چاہے ظواہر نصوص پہ مستند ہو، کسی بھی طریقے سے جتنی بھی استنباطی کاوشیں ہیں ان سب کو اجتہاد کہا جانے لگا۔ یہ آخری تبدیلی تھی جو آج تک قائم و دائم ہے۔ اور شہید اس بحث کے اس پیراگراف کے آخر میں نتیجہ لیتے ہیں کہ جب اجتہاد کا مفہوم استنباطی کاوش بن گیا، اس لحاظ سے علم اصول چونکہ اجتہاد میں اور استنباطی کاوش میں قواعد مشترکہ دیتا ہے، تو قواعد مشترکہ کے حوالے سے جب علم اصول ہماری مدد کرتا ہے تو علم اصول ایک ضروری علم ٹھہرتا ہے اجتہاد کے لیے۔ چونکہ استنباطی کاوش کا نام اجتہاد ہے تو علم اصول قواعد مشترکہ پر بحث کرتا ہے، یہ قواعد مشترکہ استنباطی کاوش کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے علم اصول علم اجتہاد کے لیے اور استنباطی کاوش کے لیے ضروری علم ہے۔ یہ وہ نکات تھے جو آج کی عبارت سے ماخوذ تھے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کے تیسرے حصے کی جانب اور متن کی وضاحت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَقَدْ مَرَّ هَذَا الْمَعْنَى الْجَدِيدُ لِكَلِمَةِ الْإِجْتِهَادِ بِتَطَوُّرٍ أَيْضًا، بے شک گزر چکا یہ جدید معنی بھی جو اجتہاد کے کلمے کے لیے تھا، تطور سے گزرا، یہ بھی تطور سے گزرا۔ معنی جدید کیا تھا؟ کون سا معنی تھا؟ جو محقق ہلی نے دیا تھا قدیم تصور کے مقابل میں جو پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ فَقَدْ حَدَّدَهُ الْمُحَقِّقُ الْحِلِّيُّ فِي نِطَاقِ عَمَلِيَّاتِ الْإِسْتِنبَاط، یہ جدید معنی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ محقق ہلی نے جدید معنی کی جو تحدید اور حدود معین کی تھیں وہ کیا تھیں؟ کہتے ہیں فَقَدْ حَدَّدَهُ، اس کو معین کیا تھا، اس کے حدود کو معین کیا تھا محقق ہلی نے، کس دائرے میں؟ فی نطاق عملیات الاستنباط التي لا تستند الى ظواہر النصوص، اس کو محدد کیا تھا اور بند کر دیا تھا صرف ان عملیات استنباط کے دائرے میں، نطاق یعنی دائرہ، عملیات استنباط کے دائرے میں کہ جو ظواہر نصوص سے مستند نہ ہوں، جو ظواہر نصوص سے مستند ہوں اس کو اجتہاد نہیں کہا، فقط وہ چیزیں جو ظواہر نصوص سے مستند نہ ہوں، جس کے لیے استنباطی کوشش کرنا پڑے۔ فَكُلُّ عَمَلِيَّةِ اسْتِنبَاطٍ لَا تَسْتَنِدُ إِلَى ظَوَاهِرِ النُّصُوصِ تُسَمَّى اجتہادًا، ہر وہ عملیات استنباط، ہر وہ استنباطی کاوش کہ جو ظواہر نصوص سے مستند نہ کی جا سکے، ظواہر سے سمجھ میں نہ آ رہی ہو، آپ کو قد و کاو کرنا پڑے، محنت کرنی پڑے، مشقت اٹھانی پڑے استخراج حکم میں، اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ دون ما یستند الی تلک الظواہر، لیکن نہ کہ وہ چیزیں کہ جو ظواہر سے مستند ہوں، اس میں تو کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑتی۔ مثلا وَلَعَلَّ الدَّافِعَ، یہ وہی بات ہے جو ابھی میں نے بیان کر دی ہے کہ اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَلَعَلَّ الدَّافِعَ، شاید جو محرک بنا، دافع یعنی جو محرک بنا، جو وجہ بنی، اِلَى هَذَا التَّحْدِيد، اس تعیین اور اس معنی کو معین کرنے کی یا اس کو اس دائرے میں بند کرنے کی جو وجہ بنی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ان استنباط الحکم من ظاہر النص لیس فیہ کثیر جہد او عناء علمی لیسمى اجتہادا، کہ ظاہر نص سے حکم کو استنباط کرنے میں زیادہ جہد نہیں ہے، زیادہ مشقت نہیں ہے، عناء علمی، زیادہ علمی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے،
لیسمى اجتہاداً، مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے نام دیا جا سکے اجتہاد کا، کیونکہ اجتہاد کے معنی میں تو مشقت چھپی ہوئی ہے۔ یہ شہید اپنی تحلیل کر رہے ہیں، تجزیہ پیش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس تجزیے کے مقابل میں کوئی اور اپنا تجزیہ پیش کرے، لیکن شہید کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ لفظی ایک وہ تھا اور لفظ کی طرف ناظر تھا۔ ثم اتسع معنی الاجتہاد بعد ذلك، پھر وسعت اختیار کرتا گیا اجتہاد کا مفہوم اس کے بعد، یعنی محقق کے بعد، جیسے میں نے علامہ کی عبارت پیش کی۔ فاصبح، وسعت اختیار کر گیا تو کیا ہو گیا؟ فاصبح، تو ہو گیا، فاصبح یشمل عملیت استنباط الحکم من ظاہر النص ایضا، تو یہ شامل ہو گیا، اصبح یہاں سارا کے معنی میں ہے، تو یہ شامل ہو گیا کس چیز کو؟ عملیت استنباط الحکم من ظاہر النص ایضا، ان عملیات استنباط کو بھی کہ جو ظواہر نصوص سے استخراج ہوتی تھیں۔ جیسے علامہ کی میں نے عبارت پیش کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں جو قطعی ادلہ سے استنباط نہ ہو ان سب کو اجتہاد کہتے ہیں۔ لأن الاصولیین بعد هذا لاحظوا بحق ان عملیت استنباط الحکم من ظاہر النص تستبطن کثیرا من الجہد العلمی، کہتے ہیں کیونکہ اصولیوں نے اس کے بعد ملاحظہ کیا اور بحق ملاحظہ کیا، یعنی وہ اس ملاحظے میں حق بجانب تھے۔ کیا ملاحظہ کیا؟ کہ عملیات استنباط حکم از ظواہر نصوص، اس کے اندر تستبطنو چھپا ہوا ہے، تستبطنو باطن سے ہے، تستبطنو یعنی اس نے اپنے اندر چھپا رکھا ہے، کس چیز کو چھپا رکھا ہے؟ کثیرا من الجہد العلمی، بہت سی مشقت علمی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ کس چیز میں مشقت کر رہے ہیں؟ کیسے مشقت ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں فی سبیل معرفت الظہور، آپ نے ظواہر کی معرفت حاصل کرنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ظہور کو تعین کرنے میں کوئی علمی مشقت نہ اٹھانی پڑے، وہ تحدید ہی، اور اس کا ظہور معین کرنا ہے کہ اس کا دائرہ کتنا ہے، وہ اثبات حجیت ظہور العرفی، اور آپ نے ثابت کرنا ہے حتیٰ کہ حجیت ظہور عرفی کو بھی آپ نے ثابت کرنا ہے، تو یہ حجیت ظہور عرفی کو ثابت کرنا خود مشقت کا کام ہے۔ وَلَمْ يَقِفْ تَوَسُّعُ الْاجْتِهَادِ كَمُصْطَلَحٍ عِنْدَ هَذَا الْحَدِّ، کہتے ہیں یہ جو دوسری تبدیلی تھی محقق کے بعد، یہ پہلی تبدیلی تھی، تو یہ والا جو دائرہ تھا اس تک بھی بات نہیں روکی، لم یقف نہیں روکی، توسع الاجتہاد، اجتہاد کے مفہومی وسعت کا مصطلحین، ایک مصطلح کی طرح، یعنی ایک مصطلح کے معنی میں اجتہاد کا یہ جو مفہوم تھا یہ متوقف نہیں ہوا، نہیں ٹھہرا ان ذا الحد، اس حد تک، بلکہ کیا ہو گیا؟ پس پہلا جو معنی تھا وہ صرف وہ چیزیں تھیں کہ جو نصوص کے ظواہر سے استخراج نہ ہو سکے، دوسرا معنی وہ ہوا کہ جو ظواہر سے بھی استخراج ہونے کو شامل تھا، تیسرا معنی ظواہر و عدم ظواہر دونوں کے سے بھی آگے چلا گیا، بل شملا، شامل ہو گیا، شامل ہو گیا یعنی وسیع ہو گیا، فی تطور حدیث، ایک نئے تطور میں، نئے تبدیلی میں، کس چیز کو شامل ہو گیا؟ عملیت الاستنباط بکل الوانہا، یہ عام ہو گیا اور شامل ہو گیا عملیات استنباط کو تمام رنگوں کے ساتھ، بکل الوانہا، الوان رنگ کو کہتے ہیں، لون کی جمع ہے، تمام رنگوں کو، یعنی شکلہائے گوناگون، مختلف قسم کی جتنی بھی اشکال و الوان ہیں، مختلف کیٹیگریز ہیں، تمام کے تمام عملیات استنباط کو شامل ہو گیا۔ فا اسی کی تفسیر کر رہی ہے، کیسے شامل ہو گیا، کون سی چیزیں اندر آ گئیں؟ فدخل فی الاجتہاد کل عملیت یمارسها الفقیہ لتحدید الموقف العملی تجاہ الشریعت، کہتے ہیں اجتہاد کے اندر داخل ہو گیا ہر وہ عملیات، ہر وہ کاوش کہ جسے فقیہ انجام دیتا ہے عملی موقف کے تعین کے لیے، کس چیز کے بارے میں؟ تجاہ الشریعہ، شریعت کے مقابل میں، شریعت کے سامنے، عن طریق اقامت الدلیل علی الحکم الشرعی، چاہے تو یہ ممارست جو انجام دی جا رہی ہے چاہے وہ اقامت الدلیل کے عنوان سے ہو کہ کسی حکم شرعی پر آپ کو دلیل مل گئی ہے، اس دلیل کو قائم کر کے آپ یہ ممارست انجام دیں اور کاوش کریں،
یا نہیں دلیل تو نہیں ملی، یعنی امارہ نہیں ملا، کوئی خبر نہیں ملی، کوئی آیت نہیں ملی، بلکہ کیا ہوا؟ اصول عملیہ اور علی تعین الموقف العملی مباشرتاً، یا آپ موقف عملی کا تعین کر رہے ہیں مباشرتاً، یعنی بلا واسطہ، آپ خود دلیل کے علاوہ خود عملی موقف کا تعین کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو یہ کرنا ہے۔ اس کے پیچھے کون سی دلیل ہے؟ مثلا اصل براءت ہے تو، یا مثلا اصل احتیاط ہے، تو اصول عملیہ کے ذریعے موقف کا تعین ہو رہا ہے۔ وَهَكَذَا، تو یوں ہوا کہ اصبح الاجتہاد یرادف عملیت الاستنباط، یوں اجتہاد مرادف ہو گیا عملیات استنباط کے، مترادف بن گیا۔ وبالتالی، اور در نتیجہ، یعنی اگلے مرحلے میں اصبح علم الاصول العلم الضروری، اور بالتالی یعنی بالنتیجہ، یعنی بطور جو اس کا قطعی نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ علم اصول علم ضروری ٹھہرا اجتہاد کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم اصول علم بعناصر مشترکہ ہے فی عملیت الاستنباط، استنباطی کاوش میں۔ بس آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ محقق حلی کے نزدیک ہم نے جو اجتہاد کا مفہوم تھا اس کے بعد میں آنے والی تبدیلیوں کا موازنہ کیا اس مفہوم سے جو محقق حلی نے پیش کیا تھا، اور اس بعد میں آنے والی جو تبدیلیاں تھیں ان کی وجوہات کا بھی جائزہ لیا کہ یہ تبدیلیاں کیوں واقع ہوئی ہیں۔ امید ہے یہ سبق آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔